السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کا آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آدمی کی شکل و صورت اپنا کر سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ کوڑی نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے، میری جلد اچھی ہو جائے۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے اور میں خوبصورت ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ اچھا ہو گیا، اس کی جلد اچھی ہو گئی اور وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو کوڑی نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور ساتھ ہی ساتھ برکت کی دعا دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ گنجے نے کہا، آپ دیکھ ہی رہے ہو میرے سر پر بال نہیں ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے طعنہ دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر عمدہ بال آ جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو عمدہ بال آ گئے اور اس کا وہ عیب جاتا رہا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو گنجے نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور ساتھ میں برکت کی دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اینڈ میں فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بینائی لوٹا دے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اندھے نے کہا کہ مجھے بکریاں بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی اور ساتھ میں برکت کی دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کی نسل بڑھانے کے لیے خوب محنت کی۔ اسی طرح سے اندھے نے بھی خوب محنت کی، یہاں تک کہ کوڑی کے یہاں اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی۔ اسی طریقے سے گنجے کے یہاں گائے اور بیل سے ایک وادی بھر گئی۔ اسی طرح اندھے کے یہاں بھی بکریوں سے ایک وادی بھر گئی۔ اب امتحان کا دور شروع ہوتا ہے، امتحان کی باری آتی ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسی شکل و صورت میں کوڑی کے پاس آتے ہیں اور کوڑی سے کہا، دیکھو میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر بہت لمبا ہے، سفر کا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، میں تم سے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ تو کوڑی نے دینے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی شخص ہو جسے کوڑ کی بیماری تھی، لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے تمہارے پاس، لوگ تم سے نفرت کرتے تھے۔ تم وہی شخص ہو جس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے۔ تو کوڑی نے کہا، یہ جو آپ مال و دولت دیکھ رہے ہو، یہ سب کے سب میرے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، ان سے بھی وہی کچھ کہا جو کوڑی سے کہا تھا۔ گنجے نے بھی وہی کچھ جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے ان سے بھی کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، میں ایک مسافر ہوں، میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس سے میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بینائی دی ہے۔ تو اندھے نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعتاً میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی، اور آپ جتنی بکریاں چاہو اس میں سے لے لو، جتنا چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں آج منع نہیں کروں گا۔ تو فرشتے نے کہا، یہ آپ کا امتحان تھا، آپ امتحان میں پاس ہو گئے، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہے، باقی تمہارے 2 ساتھیوں سے ناراض ہے۔
آپ کو اس واقعے سے کیا نصیحت ملی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔